زندگی باتوں سے نہیں گزاری جاتی۔ کل ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ جب کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا کہ میری ماسٹرز کی ایک کلاس فیلو تھی۔ کہنے لگی کہ حارث میں پریشان ہوں، میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ارحم کو شدت سے چاہتی ہوں، لیکن آج 4 سال ہو چکے ہیں۔ جب بھی شادی کا کہتی ہوں وہ وقت مانگ لیتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے۔ اگر اس کو کام کرنے کا کہوں تو غصہ ہوتا ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن کیا کروں، اب تھک گئی ہوں۔ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ آج عمر تقریباً 27 سال ہو گئی ہے۔ پہلے تو تعلیم کا بہانہ تھا، پھر جاب کا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے خاموشی سے سنا اور کہا، دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے چند دن قبل ایک گھر میں راشن دینے گیا، پتہ چلا کہ ان کے حالات خراب ہیں۔ جب ان کے بارے میں پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ شوہر کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 10 سال میں ان کی 6 بیٹیاں ہوئیں اور پھر جا کر اب بیٹا ہوا۔ اس وقت ان کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے۔ جب میں نے اس کو کہا کہ کام لگوا دیتا ہوں تو اس نے ہاں کہہ کر مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ لڑکی جس نے اپنی من مانی کی اور شوہر بھی وہ چنا جو ذمہ دار نہیں تھا، اب خود دیکھ لو کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے رو رو کر کھانا مانگتی ہے۔ ان کے بچوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جیون ساتھی چننا ہے تو اس کو چنیں جو خود ذمہ دار ہو، جو اپنا بوجھ اٹھانا جانتا ہو۔ وقتی محبت کے جذبات کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ خاندان کے خلاف جا کر ہمیں کیا ملا۔ نہ ماں باپ ساتھ دیتے ہیں، نہ کوئی اور۔ دوسرا، بیٹے کے چکر میں اتنی بیٹیاں پیدا کرتے ہیں کہ اس عورت کا تو برا حشر ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد وسائل کم ہوتے ہیں اور پھر پوری زندگی مانگ تانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی پیدائش میں اعتدال رکھیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کی آپ وارث ہیں۔ لیکن افسوس، ہم بیٹوں کو اپنا مال کہتے ہیں جبکہ بیٹیوں کو پرایا دھن۔ تیسرا، اب وہ لڑکی جو کہ محبت کی کل کائنات سمجھتی تھی، اب جولی اٹھا اٹھا کر بد دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میں ایسے شخص سے شادی نہ کرتی، کیونکہ ایک وقت کے بعد محبت کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اس لیے مرد کا کمانا لازمی ہے، اس کو اپنا بوجھ اٹھانا آتا ہے۔ اس لیے چاہے شوہر جیسا بھی ہو، آپ کا من پسند کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو عزت دے، آپ کا بوجھ اٹھائے، تو یاد رکھیں کہ اس محبت کے بجائے اس کو ترجیح دیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ زندگی باتوں سے نہیں گزاری جاتی، زندگی جینے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے وقتی جذبات کی خاطر خود کو در در کا محتاج نہ بنائیں۔ اس لیے والدین جو فیصلہ لیتے ہیں درست کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو چاہنے والا کسی اچھے مقام پہ ہے اور والدین ذات پات کے چکر میں پڑتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، کیونکہ اسلام شادی کے وقت رضامندی کا حق دیتا ہے۔ باقی آج وہ لڑکی جو کہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، اب خود کو بدقسمت کہتی ہے، کیونکہ نہ اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں اور نہ کوئی اور۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔